بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلا کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ حرام کی دولت سے ایئر کنڈیشن محل میں بیٹھ کر در و دیوار پر درود شریف لٹکانے یا تسبیح پڑھنے والے اشرافیہ سے وہ محنت کش مزدور افضل و اشرف ہے جو خدا اور خود کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیات کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا اور ساتھ چھوڑنے والے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ خفا اگرچہ ہمیشہ ہوئے مگر اب وہ برہمیں ہے کہ ہم سے انہیں گلے بھی نہیں۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ غور سے دیکھیے، یہ لوگ نہیں بلکہ سفید ستون ہیں۔ بعض اوقات حقیقت جاننے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہر فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ بے خبر ہیں مکافات کے عمل سے ابھی جو خار بانٹتے ہیں اور گلاب چاہتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن۔ لہسن گردوں کو فعال کرتا ہے، لہسن پیٹ کے پٹھوں کی سکڑن پیدا کرتا ہے، لہسن کھانے سے آنتوں کو کم کرنا پڑتا ہے، لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے بو نہیں آتی، کھانا کھانے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے، لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ خود سے باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 2، سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے، اور مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے۔ ایسا بھاری، ایسا بے حس، ایسا چپ، جیسے اس دل کی شرط لگی ہو پتھر سے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ القرآن۔ بابا جی کہتے تھے، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔